السلام علیکم ناظرین اس کی آواز میں اور انداز میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے پھر کہا کہ یہاں کوئی تیر انداز ہے تو میرے سینے پر تیر چلائے۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے غسیلی اور بلند آواز سے کہا، میں حکم دیتا ہوں کہ یہاں جس کسی کے پاس تیر و کمان ہے وہ سامنے آ جائے۔ چار تیر انداز جو سعدیہ کے گاؤں کے رہنے والے نہیں تھے آہستہ آہستہ آگے آئے۔ وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، 30 قدم گن کر چاروں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے 30 قدم گنے اور اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کمانوں میں تیر ڈالو۔ چاروں نے ترکشوں میں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا۔ میرے دل کا نشانہ لے لو۔ انہوں نے کمانیں سیدھی کر کے نشانہ لے لیا، یہ سوچے بغیر کہ میں مر جاؤں گا۔ پوری طاقت سے کمانیں کھینچو اور تیر چلا دو۔ انہوں نے کمانیں جھکا لیں۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ میرے دل کا نشانہ لے کر تیر چلو۔ اس نے گرج کر کہا، ورنہ جہاں کھڑے ہو وہیں شعلے بن کر بھسم ہو جاؤ گے۔ تیر اندازوں نے اپنی موت کے ڈر سے فوراً کمانیں اوپر کر لیں اور اس کے دل کا نشانہ لیا۔ دیکھنے والا ہجوم اس طرح خاموش تھا جیسے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ اس سحرگی موسیقی میں چار کمانوں کی پینگ پینگ کی آوازیں بڑی صاف سنائی دیں۔ چار تیر اس مقدس انسان کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ وہ کھڑا رہا۔ اس کے بازو اوپر اور کچھ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چار خنجروں والے آگے آ جائیں۔ اس نے کہا، تیر انداز چلے جائیں۔ تیر انداز حیران و پریشان چلے گئے اور چار آدمی ایک طرف سے سامنے آئے۔ اس حکم پر کہ خنجر ہاتھ میں لے لو اور مجھ سے 15 قدم گن کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اس سے 15 قدم دور جا کر کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا، تم نشانے پر خنجر پھینکنا جانتے ہو؟ چاروں نے جواب دیا کہ وہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ چاروں اکٹھے میرے سینے میں خنجر مارو۔ چاروں نے پوری طاقت سے خنجر اس پر پھینکے۔ چاروں خنجر اس کے سینے میں لگے اور وہیں رہے۔ خنجروں کی نوکیں اس کے سینے میں اتری ہوئی تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہجوم سے آوازیں سنائی دینے لگیں، آفرین آفرین۔ کیا اسے جواب مل گیا ہے جس نے پوچھا تھا کہ میں لا فانی ہوں؟ اس نے پوچھا، تو پھر تو مردے میں جان بھی ڈال سکتا ہے۔ ایک بوڑھے دیہاتی نے آگے آ کر کہا، خدا نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا تھا، وہ جوانی میں مر گیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تو مرے ہوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر بہت دور سے آیا ہوں۔ میرے بڑھاپے پر رحم کر، اسے زندہ کر دے۔ بوڑھا دھاڑے مار کر رونے لگا۔ چار آدمی کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش آگے لائے۔ لاش درخت کی ٹیڑھی ٹہنیوں کے بنے ہوئے سٹریچر پر پڑی تھی۔ انہوں نے لاش اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے کہا کہ ایک مشعل لو، لاش کو اٹھاؤ اور تمام لوگوں کو دکھاؤ، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پہلے ہی زندہ تھا۔ لاش سب کے سامنے سے گزاری گئی۔ اس کے منہ سے کفن ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک آدمی ہاتھ میں مشعل لیے ساتھ ساتھ تھا۔ سب نے دیکھا کہ اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ سب نے لاش دیکھ لی تو اسے اس مقدس انسان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ موسیقی کی لے بدل گئی اور پہلے سے زیادہ پرسوز ہو گئی۔ اس نے بازو آسمان کی طرف بلند کیے اور بلند آواز سے پکارا، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو نے مجھے صلیب کا تقدس عطا کیا تھا، تو مجھے قوت دے کہ میں اس بد نصیب بوڑھے کے بیٹے کو زندگی دے سکوں۔ اس نے جھک کر لاش کے کفن پر ہاتھ پھیرا، منہ سے کچھ بڑبڑایا، پھر لاش کے اوپر ہوا میں اس طرح دونوں ہاتھ پھیرے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کفن پھڑ پھڑانے لگا۔ مقدس انسان ہوا میں اس طرح ہاتھ پھیرتا رہا۔ کفن اور زور سے پھڑ پھڑایا۔ بعض لوگ اس قدر ڈر گئے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ کفن میں کچھ اور ہی حرکت ہوئی، لاش بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ کفن سے باہر نکالے، ہاتھوں سے کفن میں سے چہرہ ننگا کیا اور آنکھیں مل کر کہا کہ کیا میں عالم پاک میں پہنچ گیا ہوں؟ نہیں۔ اسے زندہ کرنے والے نے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا کہ تم اسی دنیا میں ہو جہاں تم پیدا ہوئے تھے۔ جاؤ اپنے باپ کے سینے سے لگ جاؤ۔ باپ نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو بازو میں لے لیا۔ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ ان کے سامنے کفن میں لپٹی ہوئی لاش اپنے پاؤں پر چل رہی تھی۔ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ باپ نے اسے سارے ہجوم کے سامنے سے گزارا تاکہ سب دیکھ لیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے، لیکن میں کسی اور مردہ کو زندگی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں خدا کا ایلچی بن کر آیا ہوں، ابھی خدا سے اجازت لی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے طاقت دے دے کہ میں مرے ہوئے انسان میں جان ڈال سکوں۔ خدا نے مجھے طاقت دے دی۔ کیا تم جنگ میں مرے ہوئے سپاہی کو زندہ کر سکتے ہو؟ مجمع میں سے کسی نے پوچھا، نہیں۔
اس نے جواب دیا، جنگ میں مرنے والوں سے خدا اتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ انہیں دوسری زندگی نہیں دیتا۔ ہر مرد کسی کو قتل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جس طرح اسے ایک باپ نے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ بھی کسی کا باپ بنے۔ اس لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ 4 بیویاں رکھو۔ مرد اور عورت کا یہی کام ہے کہ بچے پیدا کریں، اور جب بڑے ہو جائیں تو ان سے بچے پیدا کریں، یہی عبادت ہے۔ ناظرین، جس وقت وہ معجزے دکھا رہا تھا اس وقت 2 آدمی ٹیلے کے پیچھے اس جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں رنگ برنگ خیمے نصب تھے۔ کسی خیمے میں سے لڑکیوں کی باتیں اور ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 2 آدمی امام اور محمود بن احمد تھے۔ محمود کو یقین تھا کہ سعدیہ یہیں کہیں ہے۔ امام نے کہا تھا کہ کوئی انسان مرے ہوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی کہ پورا اسرار آدمی لوگوں کو کیا کچھ دکھا رہا ہے۔ اس نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا تھا کہ لوگ اس کی کرامات دیکھنے میں مگن ہیں، اس لیے پیچھے جا کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں راز کیا ہے۔ محمود صرف سعدیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیموں کی جگہ اندھیرا تھا، صرف 3 خیموں میں روشنی تھی۔ تینوں کے پردے دونوں طرف سے بند تھے۔ وہاں پہرے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ 2-3 مرد کہیں باتیں کر رہے تھے۔ یہ خطرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں کسی کو نظر آ گئے تو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ٹیلے کے دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور سازوں کا ترنم بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سازندے کہاں ہیں۔ امام اور محمود نے روشنی والے ایک خیمے کے قریب جا کر لڑکیوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ ان کی باتوں نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ ایک نسوانی آواز کہہ رہی تھی، یہاں بھی تماشا کامیاب رہا ہے۔ ایک اور لڑکی نے کہا، بڑی ہی جاہل قوم ہے، مسلمان کو تباہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے شعبدے دکھا کر توہم پرست بنا دو۔ یہ ایک اور عورت کی آواز تھی، معلوم نہیں وہ نئی لڑکی کس حال میں ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، تم سب کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ آج دن کو بھی روتی رہی تھی۔ کسی لڑکی نے کہا، آج رات اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ ایک لڑکی نے کہا، اسے آقا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کا کہہ کیا سنائی دیا۔ امام اور محمود سمجھ گئے کہ نئی لڑکی سعدیہ ہی ہو سکتی ہے۔ انہیں بہرحال یقین ہو گیا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے اور یہ ڈھونگ پسماندہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ امام نے محمود کے کان میں کہا، ان لڑکیوں کی باتیں اور شراب کی بو بتا رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم ویسے ہی نہیں بھٹک رہے۔ وہ دونوں بڑے خیمے کے قریب چلے گئے۔ یہ خیمہ ایک ٹیلے کے ساتھ تھا اور یہ ٹیلہ تقریباً عمودی تھا۔ ٹیلے اور خیمے کے پچھلے دروازے کے درمیان 1 گز فاصلہ تھا۔ انہوں نے اس جگہ جا کر دیکھا، خیمے کے پردے درمیان سے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آنکھ سے اندر جھانکنے کی جگہ تھی۔ انہوں نے جھانکا تو ان کے شکوک رفع ہو گئے۔ اندر ایک لمبی مسند تھی جس پر خوشنما مسند پوش بچھا ہوا تھا۔ فرش پر قالین بچھا تھا اور 2 قندیلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف شراب کی سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ اندر کی سجاوٹ اور شان و شوکت سے پتہ چلتا تھا کہ اس مشتبہ قافلے کے سردار کا خیمہ ہے۔ سعدیہ کے پاس ایک عورت اور ایک مرد تھا۔ سعدیہ کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آج سارا دن تم روتی رہی ہو، عورت اسے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تم ہنسو گی اور اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکو گی۔ تم خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں پسند کیا ہے۔ وہ صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے تمہیں 20 روز کی مسافت جتنی دور سے دیکھا تھا۔ اگر یہ نہ آتا تو تم کسی صحرائی گڈریے کے ساتھ بیاہ دی جاتی یا تمہیں بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ دیا جاتا۔ سعدیہ پر ان باتوں کا جادو سوار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ محمود جوش میں آ چلا تھا۔ امام نے اسے روک لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سعدیہ کو کس لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ٹیلے کے دوسری طرف سے کسی نے اعلان کیا، وہ جو خدا کا بھیجا ہوا ہے تاریک رات میں آسمان پر جا رہا ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی اس طرف نہ دیکھے جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ٹیلوں کے اوپر کوئی نہ جائے۔ جس کسی نے اس طرف جانے یا دیکھنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جائے گا۔ کل رات وہ تم سب کی مرادیں سنے گا۔ امام اور محمود وہیں کھڑے رہے۔ خیمے کے اندر جو مرد اور عورت تھے انہوں نے سعدیہ کو ایک بار پھر نصیحت کی کہ وہ آ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بدتمیزی نہ کرنا، اور وہ آ گیا۔ وہ سامنے کی طرف سے خیمے میں داخل ہوا۔ امام اور محمود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے سینے میں 4 تیر اور 4 خنجر اترے ہوئے تھے۔ سعدیہ نے تیر اور خنجر دیکھے تو اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ مقدس انسان مسکرایا اور بولا، ڈر مت لڑکی، یہ معجزہ مجھے خدا نے دیا ہے کہ میں تیروں اور خنجروں سے مر نہیں سکتا۔ وہ سعدیہ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔
मैंने ये शोभदा एक बार कहरा में देखा था। इमाम ने महमूद के कान में कहा, तुम भी डर ना जाना, मैं जानता हूँ तीर और खंजर कहाँ फंसे हुए हैं। वो उठा और खेमे का पर्दा रस्सियों से बांध दिया। इधर महमूद और इमाम ने अपनी तरफ से खेमे का पर्दा खोल दिया। उन्होंने नतीजे की परवाह न की, दबे पांव अंदर गए। जो ही वो शख्स मुड़ा, वो इमाम और महमूद के शिकंजे में आ चुका था। महमूद ने दबी आवाज में सादिया से कहा, जिस पर तुम बैठी हो इसका कपड़ा इसके ऊपर डाल दो। सादिया तो जैसे सुन हो गई थी। उसने मसनद पोश उतार कर उस आदमी पर डाल दिया। उसका जिस्म ताकतवर नजर आता था, मगर इमाम और महमूद ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। फिर उसके ऊपर कपड़ा डालकर बांध दिया। कंदीलें बुझा दी गईं। इमाम के कहने पर पहले सादिया बाहर निकली। अपने कैदी को महमूद ने अपने कंधों पर फेंक लिया। इमाम हाथ में खंजर लिए आगे आगे चला। वो सब जिस तरफ से खेमे में दाखिल हुए थे उसी तरफ से बाहर निकल गए। पकड़े जाने का खतरा हर कदम पर था, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो उन्हें फौरन खतरे से बाहर ले गया। अंधेरे ने उनकी बहुत मदद की। उन्हें दूर का चक्कर काट कर गाँव में दाखिल होना पड़ा। वो मस्जिद में चले गए। हुजरे में ले जाकर शोभदा बांस को खोला गया। अभी तक तीर और खंजर उसके सीने में उतरे हुए थे। उसे उठाने की वजह से वो टेढ़े हो गए थे। सादिया को भी उन्होंने हुजरे में ही रखा, क्योंकि खतरा था कि लड़की की गुमशुदगी का पता चल गया तो वो लोग उसके बाप पर हमला करेंगे। नाजरीन, हमला करने वाले अब ये देखने की हालत में भी नहीं थे कि उनका आका कहाँ है। वो कामयाब जश्न मनाकर शराब और बदकारी में बदमस्त हो गए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका आका मैं नई लड़की के अगवा भी हो सकता है। इमाम और महमूद ने उसे चुगा उतारने को कहा। उसने पहले तीर और खंजर खींच कर निकाले। चुगा उतारा, फिर उससे अंदर वाले कपड़े भी उतरवा लिए गए। उन कपड़ों में कारक की तरह नरम लकड़ी छुपी हुई थी जिस पर चमड़ा लगा हुआ था। यह लकड़ी कुछ दोहरी हो जाती थी और इतनी लंबी चौड़ी थी कि जिससे उसका सीना ढक जाता था। तीर और खंजर उसमें उतरे हुए थे। उसने इमाम और महमूद से कहा, अपनी कीमत बताओ। सोने की सूरत में, घोड़ों और ऊँटों की सूरत में अभी अदा कर दूंगा। मुझे अभी आज़ाद कर दो, तुम अब आज़ाद नहीं हो सकोगे। इमाम ने कहा, हम भी लोगों की तरह तुम्हारे इंतजार में बैठे थे। इमाम ने महमूद से कहा, तुम्हें मालूम होगा कि करीबी चौकी कहाँ है, वहाँ के पूरे दस्ते को साथ ले आओ। उसने चौकी का फासला और सिमत बताई और वह खुफिया अल्फाज भी बताए जिनसे इमाम सुराग रसां और जसूस की हैसियत से पहचाना जाता था। अपने 2 जसूसों के नाम और ठिकाना बताकर महमूद से कहा, उन्हें मेरे पास भेजते जाना। महमूद ने इमाम के घोड़े पर जैन डाली और सवार होकर निकल गया। उसे इमाम के दोनों जसूस मिल गए। उन्हें मस्जिद में जाने को कहकर वो चौकी की सिमत रवाना हो गया। गांव से कुछ दूर जाकर उसने घोड़े को एड़ लगाई। कोई 1.5 घंटे की मुसाफत थी, मगर वो शशो पंज में मुब्तला था। वो उस चौकी के कमांडर को जानता था। वो लापरवाह आदमी था। सलेबियों और सूडानियों ने उसे रिश्वत दे देकर अपने साथ मिला रखा था। महमूद ने कहरा को उसकी रिपोर्ट भेज दी थी, मगर अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। महमूद को यही खतरा नजर आ रहा था कि वो अपने दस्ते को उसके साथ नहीं भेजेगा या वक्त ज़ाय करेगा ताकि दुश्मन निकल जाए। महमूद सोच रहा था कि अगर चौकी से उसे दस्ता ना मिला तो वो क्या करेगा। सुबह से पहले दस्ते को गांव में पहुंचना जरूरी था। दस्ता ना मिलने की सूरत में इमाम और उनके जसूसों की जानें खतरे में आ सकती थीं, क्योंकि उस शोभदाबाज के साथ बहुत सारे आदमी थे। उसके मुरीदों का हुजूम भी उसका हामी था। इमाम के पास खंजर था। उसके जसूस भी उसके पास आ गए थे। वो भी खंजरों से मुसल्लह थे। उन्होंने शोभदाबाज को गिरफ्तार किए रखा। वो रिहाई की इतनी ज्यादा कीमत पेश कर रहा था जो इमाम और उसके जसूस ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे। इमाम ने उसे कहा, क्या यह है तुम्हारा सच्चा दीन? देखो दोस्त, मैं कहरा की हुकूमत का एहलकार हूँ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और मैं ईमान भी नहीं बेच सकता। नाजरीन, महमूद बिन अहमद चौकी के खेमों में दाखिल हुआ तो कमांडर के खेमे में उसने रोशनी देखी। घोड़े के कदमों की आवाज़ सुनकर कमांडर बाहर आ गया। महमूद ने अपना तारुफ कराया और कमांडर के साथ खेमे में चला गया। महमूद के लिए यह कमांडर अजनबी था। उसे कमांडर ने बताया कि गुज़श्ता शाम पुराने दस्ते को यहाँ से भेज दिया गया है। यह नया दस्ता आया है। यह तब्दीली सलाहुद्दीन अयूबी के साथ महाज से आई थी। महमूद ने कमांडर को तफसील से बताया कि उन्होंने बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है और उसके तमाम गिरोह को पकड़ने के लिए चौकी के पूरे दस्ते की फौरी तौर पर ज़रूरत है ताकि उन लोगों को रात ही रात घेरे में ले लिया जाए। कमांडर ने फौरन पूरे दस्ते को, जिसकी तादाद 50 से ज़्यादा थी, घोड़ों पर सवार होने का हुक्म दिया। उनके पास बर्छियाँ और तलवारें थीं और उनमें तीर अंदाज भी थे। 8-10 सिपाहियों को चौकी पर छोड़ दिया गया
یہ دستہ کرا کے محاصرے سے آیا تھا، جذبہ قائم تھا۔ کمانڈر نے سر پیٹ گھوڑے دوڑا دیے۔ مجرم خبر ہونے کی حالت میں نہیں تھے، شراب اور نیند نے انہیں بے ہوش کر رکھا تھا۔ کمانڈر نے محمود کی رہنمائی میں گھیرا مکمل کر لیا اور کارروائی صبح تک ملتوی رہی۔ محمود نے امام کو اطلاع دے دی کہ دستہ آ گیا ہے۔ سعدیہ بھی امام کے حجرے میں ہی تھی۔ امام نے ایک جاسوس بھیج کر سعدیہ کے باپ کو بھی بلا لیا۔ ناظرین، لو معتقد مرید اور زائرین بڑی دور دور سے اس کی زیارت کو آئے تھے۔ وہ رات کے موزے دے کر کھلے آسمان تلے سو گئے تھے۔ ان کے مقدس انسان نے انہیں کہا تھا کہ اگلی رات وہ ان کی مرادیں سنے گا۔ یہ ہجوم صبح اس وقت جاگ اٹھا جب اجالا بھی دھندلا تھا۔ اس دھندلکے میں انہیں بہت سے گھوڑے نظر آئے۔ ان پر سوار تھے جو فوجی تھے۔ لوگ کچھ سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے وہ مسجد کے حجرے میں ہاتھ پاؤں بندھے بیٹھا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے سچے خدا کی گرفت میں آ چکا تھا۔ دستے کا کمانڈر دمشق کا رہنے والا رشد بن مسلم، جس کا عہدہ معمولی تھا، لیکن سرحد پر آ کر اس نے اپنے دستے سے کہا تھا، ساری سلطنت صرف تمہارے بھروسے سوتی ہے۔ ہم سب سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، مگر کسی نے یہاں پرانے دستے کے آدمیوں کی طرح ایمان فروخت کیا تو میں اس کے پاؤں باندھ کر ریگستان میں زندہ پھینک دوں گا۔ میں اس سزا کا حکم قاہرہ سے نہیں لوں گا، میں خدا سے حکم لیا کرتا ہوں۔ رشد بن مسلم نے صبح کے وقت دیکھا کہ خیموں کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی۔ اندر والے اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں تھے۔ رشد نے لوگوں سے کہا کہ وہ دور پیچھے ہٹ جائیں اور وہیں موجود رہیں، انہیں مقدس انسان قریب سے دکھایا جائے گا۔ لوگوں کو دور ہٹا کر رشد نے 3-4 سوار مختلف ٹیلوں کے اوپر کھڑے کر دیے تاکہ مجرموں میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ باقی سواروں کو اس نے گھوڑوں سے اتار کر چاروں طرف سے پیدل اندر جانے کو کہا اور حکم دیا کہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دو، کوئی بھاگے تو اسے تیر مار دو۔ وہاں بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رشد نے ننگی تلوار کی نوک چبھو کر تینوں کو جگایا۔ جاگنے کی بجائے انہوں نے جگانے والے کو گالیاں دیں اور کروٹ بدل کر سوئے رہے۔ تلوار کی نوک اب ان کی کھال میں اتر گئی۔ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے، انہیں باہر نکال لیا گیا۔ دوسرے خیموں میں بھی جو لڑکیاں اور مرد ملے وہ اسی حالت میں تھے۔ خیموں میں بے شمار سامان تھا۔ ایک خیمے میں بہت سے ساز پڑے تھے، سب کو باہر لے جا کر ان پر پیرا کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے اونٹوں اور تمام تر سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ امام رشد بن مسلم کے ساتھ تھا۔ وہ اس آدمی کو اپنے حجرے میں سے لے آیا تھا جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کا بیٹا کہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے تھے۔ اسے اسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں رات اس نے موزے دکھائے تھے۔ پیچھے پردے لگے ہوئے تھے۔ اس کے گروہ کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ ان سب کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ وہ ایک خیمے سے برآمد ہوئے تھے۔ امام نے لوگوں کو آگے آنے کو کہا۔ ہجوم آگے آیا تو امام نے کہا، اسے کہو کہ یہ خدا کا ایلچی ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لے۔ یہ مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے، میں اس کے گروہ کے ایک آدمی کو ہلاک کروں گا۔ تم اسے کہو گے کہ اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لے یا وہ مر جائے تو اسے زندہ کر دے۔ امام نے اس کے گروہ کے ایک آدمی کو اٹھایا اور رشد کی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ آدمی چلا اٹھا، مجھے بخش دو، یہ آدمی مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ بہت بڑا پاپی ہے، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا۔ لوگوں نے یہ تماشا دیکھا مگر ان کے وہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے۔ امام اس آدمی کا چوگا اور کپڑے بھی ساتھ لے آیا تھا، نرم لکڑی بھی ساتھ تھی۔ امام نے یہ کپڑے پہن لیے، کسی کو دکھائے بغیر لکڑی اندر رکھ لی، اوپر چوگا پہن لیا۔ اس نے رشد سے کہا کہ اپنے 4 تیر انداز میرے سامنے لاؤ۔ تیر انداز آئے تو اس نے انہیں کہا، 30 قدم دور کھڑے ہو کر میرے دل کا نشانہ لو اور تیر چلاؤ۔ تیر اندازوں نے رشد بن مسلم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رات کو محمود نے رشد کو تیروں اور خنجروں کا سینے میں اترنے کی حقیقت بتا دی تھی۔ رشد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلا دیں۔ انہوں نے نشانہ لے کر تیر چلا دیے۔ چاروں تیر امام کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ امام نے کہا کہ اب آگے آ کر میرے سینے پر 4 خنجر پوری طاقت سے پھینکو۔ خنجر پھینکے گئے جو امام کے سینے میں جا کر اٹک گئے۔ امام نے تیر اندازوں سے کہا، ایک ایک تیر اور کمانوں میں ڈال لو۔ اس نے مقدس انسان کو ذرا آگے لیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہا، یہ شخص اپنے آپ کو لافانی کہتا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا، اس کے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ۔ جو ہی کمانیں اوپر اٹھیں وہ آدمی دوڑ کر امام کے پیچھے ہو گیا۔ وہ موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھکاریوں کی طرح جان کی بخشش مانگ رہا تھا۔ امام نے اسے کہا، آگے اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم صلیبیوں کے بھیجے ہوئے تخریب کار ہو اور تم شعبدہ باز ہو۔ امام نے تلوار کی نوک اس کے پہلو سے لگا دی۔ لوگو،
اس آدمی نے آگے جا کر بلند آواز سے کہا، میں لافانی نہیں ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے صلیبیوں نے بھیجا ہے کہ تمہارا ایمان خراب کر دوں، اس کی مجھے اجرت ملتی ہے۔ اور شمعون کی بیٹی سعدیہ کو اسی نے اغوا کرایا تھا۔ امام نے کہا، ہم نے لڑکی رہا کرا لی ہے۔ امام نے چوگا اتارا، اندر کے کپڑے اتارے، لکڑی الگ کی اور رجد کے ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ تمام مجمع میں گھما لو۔ امام نے لوگوں سے کہا کہ تیر اور خنجر اس لکڑی میں لگتے ہیں۔ تمام لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا تو انہیں آگے بلا کر کہا گیا کہ ہر جگہ گھومو اور ہر ایک چیز دیکھو۔ لوگ ڈرتے ہوئے ہر جگہ پھیل گئے۔ پردوں کے پیچھے ایک غار بنایا گیا تھا، وہاں رات کو سازندے بیٹھ کر ساز بجاتے تھے۔ لوگ خیموں میں گئے تو وہاں شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ہر جگہ گھوم پھر چکے تو انہیں ایک جگہ بٹھا کر بتایا گیا کہ یہ سب ڈھونگ تھا۔ امام نے معلوم کر لیا تھا کہ جسے اس نے رات کو زندہ کیا تھا وہ کون ہے۔ وہ اسی کے گروہ کا ایک آدمی تھا جو رسیوں میں بندھا ہوا قیدیوں میں بیٹھا تھا۔ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ایک اور آدمی لوگوں کو دکھایا گیا جو رات کو بوڑھے کا باروب دار کر اس آدمی کا باپ بنا تھا۔ 4 تیر انداز بھی سامنے آ گئے جنہوں نے رات تیر چلائے تھے، وہ بھی اس گروہ کے آدمی تھے۔ غرض تمام تر ڈھونگ لوگوں کو دکھایا گیا۔ اسلام کے بیٹو، غور سے سنو۔ امام نے لوگوں سے کہا، یہ سب صلیب کے پجاری ہیں اور تمہارا ایمان خراب کرنے آئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ کوئی انسان کسی انسان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ خدائے ذوالجلال کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ صلیبی اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ باطل کے پجاری تمہارے ایمان اور جذبے سے اور تمہاری تلوار سے ڈرتے ہیں، تمہارا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے، اس لیے دلکش طریقے اختیار کر کے تمہارے دلوں میں وہم اور وسوسے ڈال رہے ہیں تاکہ تم اسلام کے تحفظ کے لیے صلیب کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ اسی مصر میں فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خدائی کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا۔ اپنی عظمت کو پہچانو میرے دوستو، اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح پہچان لو۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔